الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. برادران اسلام، حاضرین مسجد، ابھی میں نے آپ حضرات کے اوپر قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، رمضان المبارک کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے اور رمضان المبارک سے متعلق احکام کو بیان فرمایا ہے. ابھی ہم شعبان المعظم کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور بس اب انشاءاللہ الرحمن رمضان المبارک کی آمد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے استقبال میں رمضان المبارک کے استقبال کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور رجب المرجب کے مہینے سے ہی رمضان المبارک کا تذکرہ فرمانا شروع فرما دیتے تھے. ایک حدیث شریف میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب المرجب کے مہینے کی فضیلت بیان فرمائی، اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، اس کی قدر و منزلت کو بیان فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر شعبان المعظم کے مہینے کی بھی اہمیت کو، اس کی قدر و منزلت کو بیان فرمایا اور اس بات کی دعا فرمائی رمضان المبارک کی قدر و منزلت کو بیان فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے. تو اس حدیث کی روشنی میں جس کا مفہوم میں نے عرض کیا، اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے مہینوں پہلے آپ اس کو یاد فرمایا کرتے تھے، اس کا انتظار کرتے تھے، اس کا استقبال کے لیے آپ تیار رہتے تھے. آج جگہ جگہ جو ہم رمضان المبارک کے استقبال کے نام سے کچھ اپنی مجلسیں کیا کرتے ہیں، تذکرے آپس میں کیا کرتے ہیں، کچھ گفتگو کیا کرتے ہیں، تو اس کا سرا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قول مبارک سے اور اس عمل مبارک سے یقیناً ملتا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، اس سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کتنا مبارک مہینہ ہے. اس کے نام کے ساتھ ہی برکت کا لفظ جوڑا گیا ہے. یہ رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ ہے.
اس مبارک مہینے میں اس کے 3 حصے علماء کرام نے بیان فرمائے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اس کا ایک حصہ جو 10 دنوں کا حصہ ہے وہ رحمت کا حصہ ہے، برکت کا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ مغفرت کا حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش کا حصہ ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا حصہ ہے، جہنم سے نجات کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو، رمضان المبارک کی قدر کرنے والے بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، آگ سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، تو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کا مفہوم میں نے عرض کیا، رمضان المبارک کی اہمیت کا اور اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے خاص اہتمام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں ہی کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ روزے رکھتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب آپ سے دریافت فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آنے والے رمضان المبارک کی یہ تیاری اور ٹریننگ ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو تیار کریں پہلے سے شعبان المعظم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھ کر کہ ہم رمضان المبارک میں پورے مہینے کا روزہ آسانی اور سہولت کے ساتھ اور عظمت اور اہمیت کے ساتھ ہم رکھ سکیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اب رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہاں تک ذکر فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کو مومن بندہ پائے اور اس میں رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کر کے اپنے لیے اللہ سے مغفرت نہ حاصل کر لے، اللہ کی جنت میں اللہ کی رحمت سے اپنے لیے جگہ نہیں اگر حاصل کر لیتا ہے، وہ بڑا ہی گویا کہ بہت ہی محروم ہے، بڑا محروم ہے۔ ایسا آدمی جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رمضان المبارک کی برکتیں حاصل نہیں کر سکے، روزے وہ نہیں رکھے، تراویح کا اہتمام نہیں کرے، قیام اللیل کا اہتمام نہیں کرے، صدقات و خیرات کا اہتمام نہیں کرے، اعتکاف کا اہتمام نہیں کرے، لیلۃ القدر کی قدردانی وہ نہ کرے، اور ان ساری باتوں میں سب سے بڑھ کر کے وہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا ہے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو بڑھاپا بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے روزے رکھنا کی رخصت ہو اور معاف ہو، کوئی عذر اس کے پاس نہیں ہے، پھر بھی وہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا ہے۔ توانا ہے، تندرست ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، کوئی عذر نہیں ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا گیا کہ جبریل علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی اس بد دعا پہ آمین فرمایا۔ تو یہ بڑی جو ہے نا بڑی اہم بات ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر، احادیث مبارکہ کی مختلف کتابوں کے اندر یہ حدیث درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے کا جو مقام ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، اگر پورے سال کے روزے رکھے جائیں، سال کے تمام مہینوں اور تمام دنوں میں روزے رکھے جائیں، تو وہ تمام کے تمام روزے مل کر کے بھی رمضان المبارک کے صرف ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ رمضان المبارک کا صرف ایک روزہ جس کو اگر بندہ خدا نخواستہ ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، وہ رکھ سکتا تھا، توانا تھا، تندرست تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر کے رمضان شریف کا ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا، اگر اب وہ چاہے کہ اس کے بدلے میں پورے سال کا روزہ رکھ لے،
مسلمان ہو کر کے اگر ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے ہی غم کی بات ہے، بڑے ہی فکر کی بات ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم کو اس کا پورا اہتمام کرنا ہے، ہمت کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے رکھنا آسان فرمایا ہے، مشکل نہیں فرمایا ہے۔ وہ چاہے جس موسم میں بھی آئے، چاہے جس موسم میں بھی آئے۔ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جیو کو، کسی انسان کو، کسی نفس کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے بڑھ کر، اس کی سکت اور اس کی شکتی سے بڑھ کر کے بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ قرآن میں جب اللہ نے فرما دیا کہ ہم کسی کی شکتی سے بڑھ کر کے اس پر کوئی بھی بوجھ نہیں ڈالتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ یقیناً اللہ نے جو روزہ فرض کیا ہے ہمارے لیے وہ ہماری شکتی کے مطابق ہی فرض کیا ہے، یعنی ہم رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ گرمی کے موسم میں پڑے اور چاہے جس موسم میں بھی پڑے، چاہے ہم دکان میں کام کر رہے ہوں، ہم نوکری پہ لگے ہوئے ہوں، کھیتوں کے اندر چلچلاتی دھوپ میں ہم کھیت کا اپنے کام کر رہے ہوں، پھر بھی ہم رمضان المبارک کے روزے کو رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے اس کو آسان فرمایا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم روزے رکھیں، پورا مہینہ ہم روزہ رکھیں۔ اگر مہینہ 29 دن کا ہے تو 29 دن روزہ رکھیں گے، پورا مہینے کا ہمارا روزہ ہو گیا، پورے رمضان المبارک کا روزہ ہو گیا۔ 30 دنوں کا اگر مہینہ ہے تو ہم 30 دنوں رکھیں گے، پورے رمضان المبارک کا وہ روزہ ہوگا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ روزہ ہم رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، 5 وقتہ نمازوں کی ہم پابندی کریں اور تراویح کی نماز ہم جماعت سے ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا انتظام فرمایا، اس کی تاکید فرمائی کہ تراویح کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز 20 رکعت جو ہے نا پڑھی جائے اور جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ چنانچہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے سے اور ان کی ایما پر، ان کی خواہش کے مطابق اور ایک طرح سے کہیے کہ ان کے حکم کے مطابق تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز کا اہتمام کیا اور 20 رکعت نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گئی۔ میرے بھائیوں، کہیں اس کی کوئی مثال، کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ کسی ایک صحابی نے بھی اس پر نکیر فرمائی ہو، کسی نے انکار کیا ہو، کسی نے تنقید کی ہو اور کسی نے کہا ہو کہ اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما دیا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ تمہارے اوپر میری سنتوں کی پیروی کرنا لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، اور تمہارے اوپر میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کی بھی پیروی کرنا، جو کہ مہدیین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پہ قائم ہیں، ہدایت کی راہوں پہ ہیں۔ خلفاء راشدین، چاروں خلفاء راشدین، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ، اور بھی خلفاء راشدین، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، وہ بھی خلفاء راشدین میں شامل کیا گیا ہے، اور بھی تابعین میں سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور بھی قیامت تک جو بھی امیر المومنین ہوں گے اور خلفاء ہوں گے اور رشد ہدایت میں ہوں گے، کتاب و سنت کے مطابق خلافت کو قائم کریں گے، وہ خلفاء راشدین میں شامل ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف کا حکم فرمایا کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامو، عضوا علیہا بالنواجذ،
ٹوٹنے نہیں پائے، جیسے کہ داڑھ کے دانت ہوتے ہیں، ان دانتوں سے اگر مضبوط کسی چیز کو پکڑ لیا جائے تو اس کو چھڑانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ مثال دے کر کے آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے اس کو تراویح کی جماعت کو عشاء کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ اس میں قرآن سننا اور سنانا، اور جناب 20 رکعت یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو قائم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں اس طرح سے اس اہتمام کے ساتھ یہ چیز نہیں تھی۔ وہاں قیام اللیل کی بات تھی۔ قیام اللیل رات کے آدھی رات کے بعد کے حصوں میں ادا کی جاتی تھی۔ خاص اہتمام فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیام اللیل کا اہتمام فرماتے تھے، اور قیام اللیل کے سلسلے میں 8 رکعت کی بات ہوتی تھی۔ 8 رکعت کی بات، وہ 8 رکعت تہجد کی نماز ہوا کرتی ہے۔ 8 رکعت تہجد کی نماز ہوتی ہے، اسی کو قیام اللیل کہتے ہیں، اور وہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد نہیں ہوتی ہے بلکہ آدھی رات کے بعد کے حصوں میں ہوتی ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ قرآن پاک سورہ مزمل میں اس کا بیان مل رہا ہے، اور بھی آیات کریمہ میں اس کا بیان ہے۔ تو محترم بزرگوں، 8 رکعت نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل کے نام سے، جسے ہم تہجد کہتے ہیں، فتہجد بہ نافلۃ لک، فتہجد بہ، سورہ بنی اسرائیل میں فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تہجد کہتے ہیں نیند کو چھوڑ کر جو نماز ادا کی جاتی ہے، نیند کو تیاگ کر کے جو نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو نیند کو چھوڑ کر کون سی نماز ادا کی جاتی ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد فوراً نیند تو نہیں آتی ہے، سو جاتا ہے آدمی رات میں، اور آدھی رات کے بعد اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، اور نیند کو تیاگ کر کے اور اللہ کی عبادت کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے اور 8 رکعتیں پڑھتا ہے قیام اللیل جس کو فرمایا گیا ہے، اسی کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا فتہجد بہ نافلۃ لک۔ خاص حکم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تہجد کی نماز ہے، اور اس تہجد کی نماز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رمضان المبارک کے مہینے میں صرف 3 دنوں تمام صحابہ کو جمع کر کے، یا جو بھی وہاں موجود تھے ان حضرات کو جمع فرما کر کے آپ نے 3 دنوں جماعت سے نماز پڑھائی، وہ قیام اللیل 8 رکعت۔ رمضان المبارک میں آپ نے 3 دنوں اس کا اہتمام فرمایا۔ آپ خود تو پڑھا کرتے تھے، خود تو آپ پڑھا کرتے تھے، اللہ نے اسپیشلی آپ کو حکم دیا سورہ بنی اسرائیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ آپ تہجد پڑھیے، آدھی رات کے بعد نیند کو قربان کر کے بیدار ہوئیے اور تہجد پڑھیے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے میرے پیارے حبیب، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی والے، کملی اوڑھ کر کے آپ سوئے ہوئے ہیں، ارے میرے پیارے بیدار ہو جائیے اور مجھے یاد کیجیے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصاً آپ تو برابر اس کا اہتمام فرماتے تھے، رمضان المبارک میں بھی اہتمام فرماتے تھے، غیر رمضان المبارک میں بھی آپ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ وہ قیام اللیل ہے، تہجد کی نماز اور 8 رکعت ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کو بھی جمع کیا اسی وقت میں اور ان کو جماعت کے ساتھ پڑھایا، لیکن پھر آپ نے 3 دنوں ایسا ہوا، لیکن پھر آپ نے سوچا کہ اگر اس کا اہتمام جاری رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کے اوپر یہ آدھی رات کے بعد والی نماز، تہجد کی نماز، یہ قیام اللیل 8 رکعت کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرض نہ فرما دے۔ جیسے میرے لیے لازم کیا ہے، میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو لازم نہ فرما دیں۔ امت کی سہولت کے لیے، امت سے پیار کی وجہ سے، امت سے آسانی کی وجہ سے آپ نے پھر اس کو منع فرما دیا، یعنی پھر چوتھے دن آپ نے اس کا اہتمام نہیں کیا، چوتھے دن اہتمام نہیں کیا۔ یہ ایک موقع پر یہ ایسا ہوا، ایک رمضان المبارک میں، پورے رمضان المبارک میں آپ نے قیام اللیل کو جماعت کے ساتھ 8 رکعت آدھی رات کے بعد آپ نے نہیں کیا ہے۔ یہ صرف 3 دنوں کی بات ہے۔ وہ جو 8 رکعت ہیں وہ قیام اللیل ہیں، وہ تہجد ہیں، اس کو چاہے اکیلے پڑھا جائے، چاہے اس کو جماعت کے
جگہ قائم و دائم ہے، اور چاروں مسلکوں کے اندر حنفی مسلک، شافعی مسلک، حنبلی مسلک، مالکی مسلک، اور بھی جو مسالک پہلے بہت سے مسالک تھے لیکن یہ 4 مسلک قائم باقی رہ گئے ہیں، اور بھی مسالک کے اندر جو ہے نا 20 رکعت نماز عشاء کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ اس میں قرآن پاک سننے اور سنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، تراویح کے نام سے یہ ادا کی جاتی ہے، جس کے 4 رکعت میں تربیہ کے لیے بیٹھتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تربیہ 4 رکعت پر بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کچھ، اسی لیے اس کو تراویح کہا گیا ہے۔ تو حرمین شریفین میں مکہ مکرمہ شریف کے اندر، حرم محترم کے حرم شریف میں اور مدینہ منورہ شریف کے اندر بھی حرم شریف میں تب سے لے کر اب تک عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح کا اہتمام آج بھی ہوتا ہے، وہ تراویح ہے۔ اور پھر آدھی رات کے بعد جو جماعت سے نماز ادا کی جاتی ہے، جہاں کہیں بھی کی جاتی ہے، اپنے یہاں بھی کی جاتی ہے، وہ قیام اللیل ہے۔ اس کو تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ تہجد ہے اور وہ قیام اللیل ہے، 8 رکعت ہے آدھی رات کے بعد کی نماز۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ تفصیل میں نے مختصر سی آپ کے سامنے عرض کی۔ عرض یہ کرنا ہے